السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز سامعین، حاضرین اکرام، الحمدللہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے عظیم المرتبت نبی اور رسول عطا فرمائے ہیں جو سارے انبیاء علیہم السلام میں اونچا مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے دنیا بھر کی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، لیکن ایسے عظیم الشان نبی کو جب اللہ نے مبعوث فرمایا تو انسانوں سے فرمایا اور بالخصوص مومنین سے فرمایا کہ اللہ پاک نے تم پر احسان عظیم کیا ہے کہ تم ہی میں سے ایک ایسے رسول کا اللہ نے مبعوث فرمایا ہے جو تم کو اللہ کی نازل کی ہوئی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، ان آیات کی تعلیم دیتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی اخلاقی تعلیمات سے سرفراز فرماتے ہیں اور حکمت کی باتیں، عقل و دانش مندی کی باتیں وہ بتلاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے ساری انسانیت گمراہی، ضلالت اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، کھلی گمراہی میں تھی. تو معزز سامعین، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے نبی عطا فرمائے ہیں، اور اس نبی کی امت میں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا. معزز سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا جو زمانہ ہے، جس زمانے کو قرآن کہتا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ لوگ گمراہیوں میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے. اس دور کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے. یعنی ہر وہ برائی تھی ایک جاہل انسان جو برائی کر سکتا ہے، جیسے شراب پینا. شراب عام تھی، گھر گھر میں شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے، لوگ شراب کے عادی تھے اور ان کی کوئی محفل شراب کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی. جس طرح سے ہمارے یہاں پر کوئی مہمان آتے ہیں تو ان کا استقبال
پانی اور چائے کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، رسالت سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے کسی کے گھر کوئی مہمان آتے تو ان کا استقبال شراب کے ذریعے کیا جاتا، شراب ان کے سامنے پیش کی جاتی، اور اسی طرح سے کوئی ان کی محفل شراب کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ شراب کے عادی تھے، شراب کا زمانہ تھا، شراب و کباب کا زمانہ تھا۔ اسی طرح سے معزز سامعین، گمراہیوں میں سے گمراہی یہ بھی تھی کہ کمزوروں پر ظلم کرنا، کمزوروں کو لوٹنا، آنے والے قافلے اور مسافروں کو لوٹنا، ان کے سامان کو ہڑپ لینا، ڈاکہ زنی کرنا، اور اسی طرح سے اس کو اپنا شجاعت اور بہادری کا کام سمجھنا، اور اس کو یعنی ایک انسان، ایک کمزور انسان کو مار کر یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی بہادری کا کام کیا، اس کو افسوس بھی نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح سے معزز سامعین، زناکاری، بدکاری عام تھی، عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، اس کو ایک کھلونا عورت کو سمجھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ لڑکی کو گھر میں جنم دینا باعث عار سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو اس کا باپ اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں میں ایک رواج یہ تھا کہ کسی کو اپنا داماد بنانا وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اگر کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو باپ کا چہرہ اور اس کی شکل و صورت سیاہ ہو جاتی، بدل جاتی، اور وہ شرم اور عار کی وجہ سے لوگوں کی محفلوں میں یا کسی دوست احباب کے سامنے جانا اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرتا تھا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے کہ جب کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو اس کے باپ کی شکل و صورت بدل جاتی، اس کا لوگوں سے ملنا جلنا ختم ہو جاتا۔ اگر کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کو عار دلایا جاتا تھا۔ اس لیے اس طرح کی شرمندگی اور ہر قسم کی عاریت سے بچنے کے لیے اور کسی کو اپنا گھر داماد بنانے سے بچنے کے لیے وہ بچی پیدا ہونے کے بعد اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح سے معزز سامعین کرام، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یکتائی، اللہ کی معرفت ان کے اندر ختم تھی۔ وہ تو 360 بتوں کی پوجا کرنے والے، پرستش کرنے والے تھے۔ ایک اللہ کی پہچان ختم تھی۔ پھر ان کا طر امتیاز یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پابند سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر عمل کر رہے ہیں، ہمارا مذہب، ہمارا دین ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے، جو مذہب تھا، جس کو ملت ابراہیم کہا جاتا ہے، ملت ابراہیم، اس کا ذکر اللہ پاک نے باضابطہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو ہر مذہب کا ماننے والا آپ کی تعظیم اور تکریم کرتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا دیگر جو مذاہب کے ماننے والے ہیں، جس کے پاس بھی کوئی آسمانی مذہب ہے یا دین ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں۔ اور جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات اللہ پاک نے دین محمدی میں رکھی ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایک مکمل سورت سورہ ابراہیم کے نام سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور کئی مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، وما کان من المشرکین، اور اس طرح کی بے شمار آیتیں اور ابراہیم علیہ السلام کا یعنی مکمل ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنی بھی برائیاں تھیں، وہ ساری کی ساری برائیاں کو جمع کر کر اس زمانے کا نام زمانے جاہلیت دیا جاتا ہے۔
تو معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، تو اس وقت کا جو زمانہ تھا وہ ایک نورانی زمانہ تھا۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ ہیں، اور حضرت عبداللہ کے والد ماجد عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے والد ماجد ہاشم ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ خاندان نسب جو ہے بنی عدنان تک پہنچتا ہے، اور بنی عدنان کا یہ سلسلہ جا کر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم سے جا ملتا ہے۔ یہ پورا سلسلہ نسب الحمدللہ آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب محفوظ ہے۔ تو ایسے عظیم اور بہت ہی پاک و صاف خاندان میں اور اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت ہاشم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا ہیں، ان کا بھی ایک بڑا مقام ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں قحط سالی ہوئی اور پورے مکہ میں لوگ روٹی اور کھانے کے لیے ترس رہے تھے، کسی کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، تو حضرت ہاشم نے اپنے پاس جو کچھ روٹی وغیرہ تھی اس کو چور کر آپ نے لوگوں کو کھانے کا انتظام کیا۔ اس لیے ہاشم کے معنی آتے ہیں چورنے والا۔ تو آپ نے روٹی چور کر لوگوں کے درمیان میں تقسیم کی قحط سالی کے موقع پر، اس وقت سے آپ کا نام ہاشم پڑ گیا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک عزت کا مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، سرداری اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اسی طرح سے آپ کے بعد آپ کے فرزند عبد المطلب ایک ہی فرزند تھے، ان کو بھی اللہ نے سرداری عطا فرمائی۔ اور اسی طرح سے اسی گھرانے میں اللہ پاک نے حضرت عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ ہیں، جن کے نطفے سے حضرت بی بی آمینہ حاملہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا اس دنیا سے وصال ہوا۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ پاک نے انوارات کا ظہور اللہ نے اس دنیا کے اندر دکھلایا، ظاہر فرمایا۔ حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھی تو اس وقت میں اللہ پاک نے مجھے قیصر و قصرا کے محلات دکھلائے ہیں، اور اسی طرح سے روم اور فارس کے جو بڑے بڑے محلات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھلائے ہیں۔ اس طرح سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے آئے کہ دنیا کو بتلا دیا کہ اب زمانے جاہلیت کا دور ختم ہونے والا ہے، اب نور ایمان اور ایمان کی روشنی اب ظاہر ہونے والی ہے۔ اس لیے اب کا جو زمانہ ہے، یعنی سارے انسانوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا ہے، جو شریعت آئی ہے، اس دین پر اگر ہم عمل کریں گے تو آج کے زمانے کی جو برائیاں ہیں، آج کے سماج اور سوسائٹی میں جو برائیاں عام ہو رہی ہے، ان کا سدباب کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اور آپ کی جو شریعت ہے، اس شریعت کو جو قوم بھی جو مذہب بھی اختیار کرے گا، انسانیت کے اندر امن و امان پیدا ہوگا، زمانے سے جہالت دور ہوگی، اور اسی طرح سے زناکاری، بدکاری، شراب خوری اور جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہے، بد اخلاقیاں ہو سکتی ہے، ان سب کا سدباب اگر کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو عام کیا جائے گا تو انشاءاللہ دنیا کے اندر امن و امان پیدا ہوگا۔ اسی طرح سے کسی بھی گھر میں اگر اپنے بچوں کے اخلاق کو سدھارنا ہے، ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت جس وقت غار حرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، 5 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جس کے اندر اس بات کی تعلیم دی گئی، یعنی سب سے پہلا مشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ پڑھنا یہ تعلیم ہی انسان کو برائیوں سے، بے حیائی کے کاموں سے نکال کر ایک اونچے مقام پر انسان کو پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی گھرانہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہو تو انہیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے سلسلے میں جو ہدایتیں عطا فرمائی ہیں اور جو اخلاقی تعلیم اللہ کے نبی نے جو عطا فرمائی ہے کہ ماں باپ کا ادب و احترام کیسا کرنا چاہیے، رشتہ داروں کا ادب و احترام کس
کس طرح سے کرنا چاہیے، اور کسی استاد سے ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس استاذ کا ادب، اور جو کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کتابوں کا ادب، اور جس کلاس میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کلاس کا ادب، یہاں تک کہ ان ڈیسک اور بینچیں جس کے اوپر کتابیں رکھ کر آپ پڑھتے ہیں ان سب کا ادب و احترام اللہ کے نبی نے عطا فرمایا ہے کہ اسی کے ذریعے سے انسان کی پرواز ہوتی ہے کہ یہ ادب جب انسان کے اندر آئے گا تو پھر یہ ادب ہی انسان کو اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ مراتب تک انسان کو پہنچائے گا۔ آج امت مسلمہ اگر بچھڑی ہوئی ہے تو اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو اصل چیز لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنی صبح کی اور کس طرح سے آپ نے شام فرمائی، اور صبح شام کی دعائیں، اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر جو پریشانیوں کا دور تھا، جہاں پر ہر طرف سے مصیبتیں اور دشمنوں کا دور تھا اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، جو لوگ بھی اسلام قبول کرتے ان پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، تو مکی زندگی کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ اے امتیوں، جب تم پر اگر اس طرح کے حالات آئے تو مکی زندگی ساری کی ساری زندگی صبر و استقامت والی زندگی ہے، صبر کرنا، برداشت کرنا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ تو صحابہ کرام نے حضرت بلال حبشی نے صبر کر کے دکھلایا اور استقامت کا سبق دیا، حضرت صہیب رومی نے صبر کیا اور استقامت کا درس دیا، اسی طرح سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ کرام جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور مختلف قسم کی ماب لنچنگ کی گئی، مارا پیٹا گیا، لیکن اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اور آج کے زمانے میں جو اس طرح کے جو حالات ہیں، ان حالات میں بھی مسلمانوں کو مکی زندگی سے تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس سیرت نبوی کے ذریعے سے صبر و استقامت کی زندگی اختیار کرو، اور پھر دعوت والا جو کام ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کی وحدانیت، ایک اللہ کا دین عام کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے پر آشوب دور میں اور پر فتن دور میں ایک اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی اور اعلان کیا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو 360 بتوں کا انکار کر کے ایک اللہ کا اعلان کرے گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تنہا وہی ایک اللہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اگر اس کا کلمہ پڑھ لو گے تو جنت میں داخلہ تم کو مل جائے گا۔ اور اس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے سے ہمدردی کی تعلیم دی اور رشتہ داروں کے حقوق کیسے ادا کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ اولاد کی کس طرح کا رویہ رہنا چاہیے، یہ تعلیمات اللہ کے نبی نے ہم کو دی ہے۔ قرآن مجید میں بارہا اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اولاد کے لیے فرمایا گیا کہ تم اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کہو اور اسی طرح سے ان کے سامنے اکڑ کر بات مت کرو، لیکن آج آپ زمانہ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں عطا فرمائی اور اسی طرح سے اللہ کا ڈر خوف، مرنے کے بعد کی زندگی اور حساب کتاب کا ڈر خوف جب دلوں سے نکل گیا انسانوں کے اور دنیا کی محبت دل میں آ گئی تو نتیجہ یہ ہوا کہ انسان آج ماں باپ کے سامنے جب ذرا بڑا ہو جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے، جوانی کا خون جب گردش کرتا ہے، تو یہی معصوم بچہ تھا جب چھوٹے سے بڑا اپنے ماں باپ نے اس کو کیا تو باپ کے سامنے اکڑ کر بات کرتا ہے، باپ کو جواب دیتا ہے، باپ کو یہاں تک کہ دھکے دے کر نکال دیتا ہے، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باپ تمہارے جنت کے دروازوں بیچ کا دروازہ ہے، اور اسی طرح سے ماں کا مقام بتلایا کہ ماں تمہاری وہ ہے کہ تم اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یعنی ان سب تعلیمات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ جب نوجوانی کے عالم میں پہنچے گا تو یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کیا بدتمیزی کرے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے مقام و مرتبے کو بتلایا۔ یہ ساری تعلیمات آپ کو ملنا ہے تو پھر قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، دینی تعلیم کو عام
کرنا، اسی طرح سے اخلاقی تعلیم اور تربیت یہ ایک ایسی ضروری تعلیم ہے کہ جب تک انسان کی تربیت نہیں ہوگی، چھوٹے بڑوں کا ادب و احترام نہیں آئے گا، ماں باپ کا ادب و احترام نہیں آئے گا، اساتذہ کا ادب و احترام نہیں آئے گا، چاہے بچہ کتنا ہی بڑا ڈاکٹر انجینئر بن جائے، بڑا عالم دین یا حافظ بن جائے، لیکن اگر وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا اور عزیز و اقارب رشتہ داروں کے مقام و مرتبے کو نہیں پہچانتا، چھوٹے بڑوں کا ادب و احترام اس سے ختم ہو گیا، تو پھر ایسی تعلیم اس کو جہنم میں لے جائے گی، ایسی تعلیم اس کو اللہ کو ناراض کرنے والی بنائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ایسی تعلیم سے پناہ مانگی ہے، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اس لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا، اخلاق کا ہونا آج کے زمانے میں پہلے سے زیادہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آج اخلاق نہ ہونے اور تعلیم نہ ہونے اور اسی طرح سے تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک بیٹا باپ پر حملہ کر رہا ہے، ایک بیٹی ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے یعنی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی بتلایا کہ آخری زمانے میں اولاد ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گی، جبکہ قرآن کا صاف ارشاد ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اف بھی مت کہو، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اس لیے معزز سامعین کرام، سیرت کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور میلاد، ان ساری تعلیمات سے اور ان سارے جلسوں سے ہم کو اسی بات کی تعلیم اور تربیت دی جا رہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کا مطالعہ کریں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، تو اس سے ہمارا گھرانہ نورانی بنے گا اور ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہوگا۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار، تو اپنے فضل و کرم سے ایسے عظیم الشان عظیم المرتبت نبی کو جو ہمارے لیے عطا فرمایا اور ہمیں آپ کی امت میں عطا فرمایا پیدا کیا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔